دھوپ چھاؤں سا اور جائی. تحریر ہما قریشی قسط نمبر 23. ویسے تم نے بتایا نہیں حیات، وہ تقریباً پلاؤ کا حلوہ آدھے سے زیادہ نکل چکا تھا. ذائقہ واقعی اچھا تھا مگر چاول کیا؟ وہ جو کچن میں ہوئی کارروائی کے بعد خاموشی سے کھانا کھانے میں مشغول تھی اب چونکی کہ تم نے یہ یخنی پلاؤ کا حلوہ کس ماسٹر شیف کی ریسپی کو فالو کرتے ہوئے تیار کیا ہے؟ اس کی پرشوق نگاہوں میں شرارت ہچکولے لے رہی تھی. حیات نے ایک خفاسی نگاہ سے نوازا تھا. اب اتنا بھی برا نہیں بنا ہے، بس اگلی بار ذرا پانی کا خیال رکھوں گی. کوئی ہو نہ ہو وہ تو اپنی لذیذ پکوان سے بے حد مطمئن تھی. برا؟ اس نے شرارت سے منہ کھول کر لفظ ادھورے چھوڑ دیے تھے. نہیں کھانا تو نہ کھائیں. میں نے تو نہیں بولا کھانے کے لیے، اتنی محنت سے بنایا ہے میں نے. وہ ایک ہی روحانچو ہوتی چیئر چھوڑ کر کمرے کی جانب بھاگی تھی، جبکہ وہ جو اسے تنگ کرنے کا بھرپور ارادہ بنائے بیٹھا تھا اس کو روتا دیکھ خود بھی بکلاہٹ میں ارے ارے ہی کرتا رہ گیا. حیات یار مذاق کر رہا ہوں، شاباش واپس آؤ جلدی. تمہاری محبت میں پوری پلیٹ چاول ختم کر چکا ہوں، ورنہ پوچھنا کبھی مما سے. مجھے رات میں چاول کھانا پسند نہیں، وہ آواز لگاتا اب سنجیدگی سے بولا، مگر دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں تھا. چاروں چار اسے ہی جگہ سے اٹھنا پڑا. یار حیات، موبائل کی گھنٹی پر باقی کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے. ہیلو، ارتضیٰ کا نمبر دیکھ جھٹ کال پک کی تھی. تو نے فیس بک چیک کی ہے؟ افغان کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے. نہیں خیریت، ارتضیٰ نے پیشانی مسلی. کوئی دوسرا سوشل پلیٹ فارم؟ اس کے لہجے سے پریشانی یہاں تھی. نہیں مگر ہوا کیا ہے؟ اب اسے بھی تفتیش ہوئی تھی. اب اسے بھی تشویش ہوئی تھی. تم اپنا واٹس ایپ چیک کرو اور ریلیکس رہنا پلیز. وہ خود کو شدید بے بس محسوس کرتا بہت نرمی سے بولا، جبکہ اب افغان کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی. اسے تیزی سے واٹس ایپ کھولا اور نگاہوں کے سامنے جو ویڈیو چل رہی تھی اسے دماغی حالت کو زیر زبر کر کے رکھ دیا تھا. اس کا چہرہ تذلیل کے باعث سرخ پڑ گیا تھا اور وہ تصاویریں ویڈیوز افغان کو لگا کہ اب وہ سانس نہیں لے سکے گا. قدموں کے نیچے سے زمین کھینچتی محسوس ہوئی تھی جب ہی پاپ اپ نوٹیفیکیشن میں ایک اور پیغام جگمگایا تھا. ہاؤ واز دا سرپرائز شیر افغان ہاشمی؟ شدید جب سے سرخ ہوتی آنکھیں اس کی بے بسی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی. وہ موبائل ہاتھ میں تھامے بیٹھا محض اسکرین کو ہی گھور رہا تھا جہاں وہ معنی خیز الفاظ اس کی ہار کی چیخ چیخ کر نوید سنا رہے تھے. حیات کی ایک لیک ویڈیو ارتضیٰ کی طرف سے موصول ہوئی تھی، اور ایک اس ان نون نمبر سے جس نے اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا تھا. جس رات کو حیات کڈنیپ کیا گیا تھا یہ اسی رات کی ویڈیو تھی جس میں حیات نیم برہنہ حالت میں نہ جانے کے لوگوں کی تحویل میں تھی. مگر ابھی وہ ویڈیو لیک نہیں کی گئی تھی کیونکہ یہ تو ابھی صرف وارننگ تھی. نہ اس نے ارتضیٰ کے کسی میسج کا جواب دیا تھا اور نہ ہی وہ کچھ بول رہا تھا. حیات ناراض سی ابھی تک روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ اسے منانے نہیں آیا تھا. وہ اٹھا، بہت ہمت جٹائی، قدم لڑکھڑا گئے تھے. گھر کی عزت جب بھرے بازار رسوا ہو جائے، اس کے نام کی بولی لگائی جانے لگے، جب بیوی کی عزت نیلام ہو جائے تو یہ وقت کسی بھی غیرت مند آدمی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے. اور شیر افغان برداشت کرتا کرتا اب وہ واقعی ٹوٹ گیا تھا. موبائل کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تھی. ہیلو، آواز میں صدیوں کی تھکن واضح تھی. ارتضیٰ کو کچھ غلط ہونے کا شدت سے احساس ہوا تھا. تو ٹھیک تو ہے نا یار، میں آ رہا ہوں، بس 2 منٹ دے مجھے، فکر نہیں کر ویڈیو. وہ شدید تذبذب کا شکار تھا. نہیں تو وہیں رک، میں آ رہا ہوں. یہاں حیات ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر زندگی میرا اور کتنا امتحان لے گی. وہ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان سا گزرا تھا. وہ آنکھیں میچ کیا کانوں میں کچھ ماہ قبل کے حیات کے لفظ بازگشت کرنے لگے تھے. او، ہر وقت تو آپ ہر اینگل سے میری نیت نئی تصویریں مانگا کرتے تھے اور کہہ رہے ہیں کہ اب میں اچھی لگنے لگی ہوں. شیر افغان نے جب آنکھیں کھولی تو وہ شدید ضبط کے باعث سرخ انگارہ ہو رہی تھی. کیا ہوا؟ آپ موبائل پر ارتضیٰ بھائی سے ایسا کیوں بول رہے ہیں افغان؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی کے عالم میں گھوم کر سامنے آئی تھی. کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے اس کا متفکر انداز دیکھتا رہا تھا. کیا واقعی میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی؟ کیا واقعی میں یہ بدنامی محض اس کا نصیب ٹھہرائی گئی تھی؟ ان سوالوں کے جواب وہ خود بھی دینے سے قاصر تھا. ہاں سب ٹھیک ہے، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تم خیال رکھنا اپنا. وہ نظریں چراتا تیزی سے فلیٹ سے نکل آیا تھا، یہ جانے اور سوچے بغیر کہ ایک عدد موبائل فون حیات کے بھی زیر استعمال تھا جو تمام تر فساد کی جڑ تھا. وہ بونجھ کر رہ گئی تھی. اللہ خیر کرے، ایسا کیا ہوا اچانک سے؟ وہ جانتی تھی کہ افغان بس مذاق کر رہا تھا. جب کافی دیر تک وہ روم میں نہیں آیا تو وہ خود ہی باہر نکل آئی تھی. مگر وقت بہت ظالم تھا. وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کی حماقت کی سزاؤں کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جہاں اب بس زندگی کی کٹھنائیوں کی انتہا تھی.
افغان ریلیکس یار، جوش سے نہیں ہوش سے کام لی. میں نے اپنے بہت سے آئی ٹی ایکسپرٹ دوستوں سے رابطہ کیا ہے، بس کچھ دیر اور میرا وعدہ ہے یہ ویڈیو تمام پلیٹ فارمز پر سے ڈیلیٹ ہو جائے گی. اور بھپڑے شیر کی مانی تیز رفتار سے گاڑی چلاتے افغان کو بمشکل سمجھانے کی غرض سے بولا، جس کا سیدھا رخ احمد کے گھر کی جانب تھا. عدالت کی کارروائی کے بعد بھی آج دن میں احمد سلطان کی بیل ہو چکی تھی. کیسے؟ اس کا جواب جاننے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو جتنی تگڑی رشوت دی جاتی ہے اس کے عوض سفارش بھی اتنی ہی اوپر سے لگائی جاتی ہے. اور پاکستان تو وہ واحد ملک ہے جہاں انسان کی زندگی، وقت، اس کی مجبوری، عزت نفس سب چند ٹکوں کی چھنکا پر گھنگرو باندھ کر آپ کی من مرضی کا رقص کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. یہاں پیسے کے بل پر سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ ضمیر بھی. کیا کہنا چاہتے ہو تم ارتضیٰ؟ کیا تم نے صرف 1 گھنٹے میں ویڈیو ڈاؤن لوڈز دیکھی ہیں 1 ملین کراس کر گئے ہیں؟ ایک لیک ویڈیو اتنی جلدی کیسے وائرل ہو سکتی ہے؟ تم کہتے ہو کہ ریموو ہو جائے گی، آخر کیسے؟ یہ تصاویر، میری بیوی کی گئی عزت، کیا یہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ بولو. وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا. وہ خود پر جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتا تھا، قسمت اسے اسی دوراہے پر لا کھڑا کرتی تھی جہاں سے آغاز باب ہوا تھا. ریلیکس. جب میں تجھے کہہ رہا ہوں سب ٹھیک ہو جائے گا تو مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے بہت سے واقف کار ہیکرز ہیں، میں سب سے رابطے میں ہوں. بس کچھ دیر میں یہ ویڈیو نہ صرف ہر شخص کے موبائل سے ڈیلیٹ ہوگی بلکہ تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی. اسے ٹھنڈا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کی گئی تھی، مگر کیا وہ نادان تھا؟ بھلا گئی عزت بھی کبھی واپس آئی ہے؟ نہیں ارتضیٰ، اب آر یا پار. یہ شخص دوستی کی آڑ میں اور کتنا برباد کرنا چاہتا ہے مجھے. آج یا تو میں زندہ رہوں گا یا پھر احمد سلطان کی قبر میرے ہاتھوں بنے گی. افغان، کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار تو ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو تیری ذات سے منسلک ہیں. اس سب میں واقعی اگر کسی کا نقصان ہے تو وہ ہے حیات بھابھی. عزت تو پہلے ہی چلے گی، اب اگر شوہر بھی چلا جائے گا تو سوچ کیا قیامت گزرے گی ان پر. ارتضیٰ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا. اچھا ہے نا، بہت اچھی بات ہے کہ میں ہی نہیں رہوں گا. اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ اس کی غلطی کس قدر سنگین تھی. اسے بھی تو یہ احساس ہو کہ اس نے کیا گنوا دیا. جو اذیت اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں تو اس کا 1% بھی نہیں محسوس کرتا، سمجھا؟ اس لیے منہ بند رکھ. شاید زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ افغان اس قدر بری طرح چنگاڑا تھا. گاڑی صفدر ہاؤس کی بلڈنگ کے عین سامنے جھٹکے سے ٹھہری تھی اور وہ بھاگتے قدموں سے اپنے دشمن کے گھر میں داخل ہوا تھا، جہاں اس طرح بھاگتے ہوئے کبھی اس کا بچپن گزرا تھا. گارڈز کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے روک سکتے، مگر کون جانتا تھا کہ حالات ایسا پلٹا کھائیں گے. احمد سلطان باہر آ. بزدل انسان، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو میری آستین کا اتنا بڑا سانپ نکلے گا، ورنہ جبھی تیرا سر کچل دیتا. وہ مین ہال میں کھڑا شدت سے دھاڑا تھا جبھی وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکلا تھا. اوہ ہائے بڑی، ویلکم ویلکم. وہ خباثے سے مسکراتا نزدیک آیا. یوں وہ شدت جذبات میں اس پر بری طرح جھپٹ پڑا تھا، جبکہ وہ خاموش تھا. کوئی مزاحمت نہیں کی گئی تھی. کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ برا لگ رہا ہے؟ جب دوست آپ کی پیٹھ میں خنجر گھونپے تو کیسا لگتا ہے؟ اب پتہ چلا، مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ جسے میں نے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا وہ میری بہن کی موت کا ذمہ دار ہے. ناک سے بہتا خون آستین سے رگڑتا وہ انتہائی نفرت سے بولا تھا. وہ دونوں ہی بری طرح ہانپ گئے تھے. دوست تیرے جیسے ذلیل نہیں ہوتے. تو نے ایک بار بھی مجھ سے پوچھا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، خود سے ہی سب سوچ لیا. اور تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے ساتھ یہ سب؟ وہ ایک بار پھر اس پر چڑھ دوڑا تھا. ارتضیٰ نے بمشکل اسے سنبھالا تھا، جس کا موبائل بار بار بج رہا تھا. لیک ویڈیو کے ڈاؤن لوڈرز صرف 1.5 گھنٹے میں 15 لاکھ سے اوپر چلے گئے تھے. ویڈیو بہترین وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے پرائم ٹائم میں اپلوڈ کیا گیا تھا، جس وقت ہر پلیٹ فارم پر عوام کا ٹریفک ہوتا ہے اور جن اکاؤنٹس کے تھرو ویڈیو وائرل ہوا تھا انہیں ہیک کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا. افغان چلو یہاں سے، ہم اس سے عدالت میں نمٹ لیں گے، چلو. وہ جب اپنا غصہ اتار کر بری طرح تھک چکا تھا تو بھال پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا. ہر طرف سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لوگ اس پر ہنس رہے ہوں. ہاں جاؤ. ویسے معلوم نہیں کہ تمہاری شریف زادی بیوی کی ویڈیو دیکھ چکی ہے کہ نہیں، مگر میں اپنا فرض نبھاتے ہوئے یہ نایاب ویڈیو آپ کی زوجہ کے نمبر پر سینڈ کر چکا ہوں. اگر وہ واقعی کسی غیرت مند باپ کی اولاد ہوگی تو اب تک واقعی مر چکی ہوگی. خون سے لت پت بری طرح لہو لہان وہ مسکرایا تھا. یہ سنتے ہی افغان کے جسم میں بجلی سی خون گئی تھی. تم باسٹرڈ. ارتضیٰ نے اسے بمشکل سنبھالا تھا. دیکھو افغان، ہم دونوں کی جو بھی لڑائی تھی وہ اب ختم کرو. تمہاری وجہ سے میری بہن مر گئی اور اب میں نے اس کا بدلہ تمہاری اس 2 نمبر بیوی سے لے لیا. تو بس اب دشمنی ختم، اب ہم دوست ہیں. افغان نے ارتضیٰ کی گرفت سے ہی
پاس رکھا واز اٹھا کر اس کی طرف پھینکا تھا۔ شٹ اپ، تمہاری بہن اپنی غلطیوں کی وجہ سے مری تھی۔ میں نے نہیں کہا تھا اسے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ میری جگہ خود کھائی میں جا گرے، میں نے کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، سمجھے؟ الزام لگانا بند کرو۔ یوں وہ شدید غصے میں مغلطات بکتا شدید کرب سے دوچار تھا۔ تم نے میری بہن کی نادانی کو اس کی اتنی بڑی سزا بنا دیا تھا کہ وہ اپنی جان لینے سے بھی باز نہ آئی۔ آج تم نے اس 2 ٹکے کی لڑکی کو بھی تو اپنے دل میں جگہ دی ہے نا؟ کیا چلا جاتا اگر تم میری بہن کو بھی وہی عزت جگہ محبت دے دیتے جس کی وہ طلبگار تھی؟ صرف تم سے محبت کی تھی، کوئی گناہ نہیں کیا تھا اس نے۔ آج وہ تمہاری بیوی تم سے اپنی محبت کا دم بھرتی ہے تو تم اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو، جو تم سے نہیں صرف تمہارے نام اور اسٹیٹس سے محبت کرتی ہے۔ مگر نہیں، شیر افغان صاحب کو تو اجالا چاہیے تھی، جاؤ اب قبر سے لے آؤ اجالا کو۔ میں نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا شیر افغان ہاشمی، اگر بینا سلطان نہیں تو نہ اجالا نہ حیات۔ گھر میں اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ دروازے پر موجود گارڈز کو وہ اشارے سے ہی باہر نکال چکا تھا، کیونکہ وہ شیر افغان کی بے بسی کا وہ عالم دیکھنا چاہتا تھا جیسا اس وقت اس نے اپنی بہن کو قبر میں اتارتے وقت محسوس کیا تھا، جبکہ شیر افغان اس وقت بے بس زخمی شے بنا محض اس پر دھاڑنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری بیوی کے بارے میں ایک اور لفظ کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اگر ارتضیٰ نے اسے قابو نہ کیا ہوتا تو وہ سچ میں ایسا کر گزرتا۔ تمہاری بیوی ہاں جیسے بھی ہو، آفٹر آل دوست ہو میری، ایک مخلصانہ مشورہ دو، وہ لڑکی کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ میں نے 3 سال ڈیٹ کیا ہے تمہاری بیوی کو شیر افغان بن کر، وہ لڑکی میرے ایک اشارے پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، جو مجھ پر اندھا اعتماد کر کے اپنی سینکڑوں تصاویر ویڈیوز بھیج سکتی ہے، تو سوچو شیر افغان وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور ہاں، وہ تمہارے نکاح میں آنے سے قبل 2 راتیں میرے آدمیوں کے پاس رہی ہے، صاف بات ہے۔ میں نے تو کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ آفٹر آل میری ہونے والی بھابھی تھی، اور بھائی کے حق پر میں ڈاکہ نہیں مار سکتا۔ اب اتنا بھی بے غیرت نہیں، اس سے زائگہ مسکرایا۔ مگر میرے آدمی نے اگر وہ دوسری ویڈیو تو دیکھی ہے نا تم نے؟ وہ خون میں لت پت ہونے کے باوجود زبانیت سے بولتا ایک لمحے کو ٹھہرا، جبکہ اس کا جواب دیکھا تھا وہ ارتضیٰ کو پیچھے دھکیلتا اس کی جانب لپکا۔ تمہاری بیوی جھوٹی ہے، جھوٹ بولتی ہے تم سے، ایک آوارہ۔ ہانپتے ہوئے احمد کے باقی کے الفاظ شیر افغان کی جانب سے سر پر لگائی جانے والی ضرب سے ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ اس کی گردن دوسری جانب لڑک گئی تھی۔ افغان، یہ کیا کیا؟ وہ صوفے سے زمین پر گر پڑا تھا، نہ جانے سانسیں چل بھی رہی تھی یا نہیں، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اگر وہ خوش تھا کہ اس نے آج شیر افغان ہاشمی کو برباد کر دیا تو وہ بالکل درست تھا۔ ہاں، آج افغان نے خود کو دنیا کا بدقسمت اور برباد شخص محسوس کیا تھا۔ یہ بکواس کر رہا ہے حیات کے بارے میں؟ وہ عجیب سی کیفیت میں ارتضیٰ کی جانب رخ کر کے بولا، کیوں گویا اس سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ ارتضیٰ کو اس کی مینٹلی کنڈیشن اپسیٹ لگی تھی۔ چل یہاں سے۔ نہیں، میں اسے جان سے مار کر اب سیدھا جیل جاؤں گا۔ وہ ادمر احمد کی جانب بڑھتا جنونی ہو رہا تھا۔ انف، گھر چل، اگر واقعی اس کی بات میں کوئی سچائی ہوئی تو سوچ اس وقت حیات کا کیا حال ہوگا۔ اپنی اس طرح کی ویڈیو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سنبھال خود کو۔ وہ بمشکل اسے گھسیٹتا ہوا باہر آیا تھا۔ افغان کے کپڑوں پر لگا خون دیکھ گارڈز تیزی سے دوڑ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بھاگے تھے۔ حیات جو افغان کے جانے کے بعد پریشان سی کچن سمیٹ کر روم میں آئی تھی، اب بے چین سی روم کے چکر لگا رہی تھی، دل میں بے چینی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ افغان کو کال کرنے کی غرض سے سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا موبائل اٹھاتی اپنی کال ہسٹری چیک کر رہی تھی کہ واٹس ایپ کی نوٹیفیکیشن جگمگائی تھی۔ وہ انہوں نمبر سے ویڈیو پیغام دیکھ متعجب ہوئی۔ ویڈیو 4 سیکنڈ کے ڈاؤن لوڈ کے بعد پلے ہو گئی تھی، اور حیات جیسے جیسے نیم برہنہ اور قابل اعتراض تصاویر میں حالت میں موجود تصویر پر ویڈیو پر اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی، اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ اس کی کئی تصاویر بھیجی گئی تھی۔ ہاں، وہ تصویر اس کی تھی جو اس نے کبھی افغان کو سینڈ کی تھی۔ کہیں وہ مسکرا رہی تھی تو کہیں کوئی خوبصورت سا پوز، مگر اس کی انہی تصاویر کو بہت صفائی سے ایڈٹ کر کے کچھ اس طرح جوڑا گیا تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو اصلی ہی لگتی تھی۔ اور وہ آخری ویڈیو، اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ آخری ویڈیو آن کی تھی جو محض 15 سیکنڈ کی تھی، مگر وہ منظر حیات نے شدت سے روتے ہوئے موبائل فون کو کسی گندی چیز کی طرح خود سے دور کر دیا تھا اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی وہ خود کو نوچنے کھسوٹنے پر آ گئی تھی۔ اس کی حماقت آخر کب تک اس قدر تلخ حقیقت کا روپ دھار کر اس کے سامنے رہے گی؟ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے مجھے۔ سجدے کی صورت وہ زمین پر گری، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگ رہی تھی جو اس نے اپنی بیوقوفی میں کی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی چھوٹی چھوٹی سی ٹک ٹاک ویڈیوز جو پرائیویٹ اکاؤنٹ سے محض اس افغان نامی شخص کو سینڈ کی گئی تھی، جن میں زیادہ تر فرمائشی ویڈیو ہوا کرتی تھی،
جو زیادہ تر بغیر دوپٹے کے بنائی گئی تھی، جو اکثر ہی لڑکیاں جب ریلیشن شپ میں ہوں تو اپنے پارٹنر یا فیانسی کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں، مگر وہ اس قدر بھیانک روپ دھار کر اس کے سامنے پیش ہوں گی، اس کا تو اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ جب وہ اپنی قسمت کو کوس کوس کر تھک گئی تو اسے افغان کا خیال آیا۔ اس کی سرخ آنکھیں خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتا افغان اسے کس قدر اذیت میں لگا تھا، اور وہ کیوں نہ ہوتا حیات کا آدمی سے محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا جو مل رہی تھی اسے۔ خوف کے مارے اس کی ہچکی بن گئی تھی۔ اگر افغان نے اسے چھوڑ دیا تو، اگر اسے نفرت کرنے لگا، وہ کیسے سامنا کرے گی اس شخص کا جسے زندگی میں سب سے زیادہ چاہا، جس کے اصول کی خاطر ہر اچھا برا فراموش کر دیا، اپنے سگوں سے بغاوت کی، اپنے باپ کی موت کی ذمہ دار بنی۔ آخر وہ کیسے اس شخص کی نفرت یا دھتکار کو برداشت کر سکے گی جس نے اسے مان دیا، عزت دی، محبت دی، اور اس نے کیا کیا؟ سب ختم کر دیا۔ ہاں، سب ختم ہو گیا تھا، سب ختم ہو گیا تھا۔ آج حیات کا آدمی بھی ختم ہو گئی تھی۔ نہیں، میں اپنی وجہ سے آپ کی زندگی کو سزا نہیں بننے دوں گی۔ میں یہ وجہ ہی ختم کر دوں گی جو شیر افغان کی زندگی کا ناصور ہے۔ وہ سسک سسک کر روتی اپنی آنسو پونچھتی، تیزی سے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ ہجیانی سی کیفیت میں مبتلا وہ مطلوبہ چیز کے ملتے ہی بے انتہا شفافیت سے آنکھیں میچتی، چھری اپنی کلائی پر پھیرنے ہی لگی تھی کہ کسی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا تھا۔ حیات نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی، جہاں وہ سامنے کھڑا غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ حیات کا دم خشک ہو گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو حیات؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شیر افغان جو رش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا، اسے سامنے ہی کچن میں کھڑا دیکھ وہ کسی انہونی کے ڈر سے دوڑ کر نزدیک آیا تھا، جو ایک اور حماقت کرنے جا رہی تھی۔ ابتدا تعصب سے نفی میں سر ہلاتا دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ کیا کرنے جا رہی تھی؟ بولو، ہمت کیسی ہوئی تمہاری یہ قدم اٹھانے کی؟ وہ حیات کا خوفزدہ چہرہ دیکھ اسے بھی زیادہ خود خوف میں مبتلا تھا۔ ابھی ایک غم بھرا نہیں تھا کہ دوسرا میں وہ خوفزدہ سی اس سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑی، کانپتی ہوئی پوری طرح سے رو رہی تھی۔ آج اپنے درمیان یہ فاصلہ صدیوں پر مشتمل لگ رہا تھا، جسے شاید اب وہ کبھی طے نہیں کر سکتی تھی۔ کب کب آتی تھوڑی آنسوں سے نم چہرہ لفظ اپنے آپ ہی دم توڑ گئے تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر اس نے خود آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا، جو اس مہربان کا سہارا پاتے ہی بکھر گئی تھی۔ جبھی وہ سینے سے ماتھا ٹکائے سسک سسک کر رو پڑی تھی، جبکہ وہ اب کافی حد تک اپنی حالت پر کنٹرول کر چکا تھا۔ جو برباد ہونا تھا وہ ہو چکا، اب حقیقت کو نہیں بدلا جا سکتا تھا، مگر جو رہ گیا تھا اب وقت اسے بچانے کا تھا۔ وہ مجھے معاف، میں نے جان کر نہیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں، میں اچھی نہیں ہوں، بالکل بھی اچھی نہیں ہوں، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، میرے اندھے اعتبار کی یہی سزا ہونی چاہیے تھی، مجھے معاف، میری وجہ سے آپ کی۔ وہ بے رب سے جملے ادا کرتی شدید اذیت کی انتہاؤں کو چھو رہی تھی، جبکہ وہ اس کی پیٹھ سے ہلانے کے علاوہ دلاسا دینے کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے۔ وہ ایک بار پھر سسکی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کچھ بدلا نہیں جا سکتا حیات۔ جب وہ کافی دیر تک رو رو کر تھک گئی، اپنا سارا غبار نکال چکی، تو اسے پکڑ کر کچن میں رکھی ہائی چیئر پر بٹھایا تھا، جس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھی۔ لو پانی پیو۔ وہ ہچکی بھرتی ہاتھ سے گلاس دور کر گئی۔ پانی پیو حیات۔ وہ زبردستی اس کے لبوں سے گلاس لیتا سختی سے بولا، جس نے بمشکل 2-4 گھونٹ ہی پانی پیا تھا، جبکہ وہ خود ایک ساتھ 2 سے 3 گلاس چڑھا گیا تھا، اور اب وہ اس کے مقابل چیئر پر خاموش بیٹھا تھا۔ دونوں ہی فریقین کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جبھی افغان کا موبائل بلنک ہوا تھا۔ حیات نے چونک کر دیکھا، افغان نے اسے ایک نظر دے کر کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ دوسری جانب سے خاموشی محسوس کر وہ خود ہی بولا تھا، سب ٹھیک ہے؟ ارتضیٰ ابھی تک اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ کہاں ہے؟ وہ اپنی آنکھیں مسلتا ضبط سے بولا، یہی ہوں۔ خیر، جن اکاؤنٹ سے ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی وہ سب اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کر دیے گئے ہیں، اور سائبر کرائم کے تحت ان تمام لوگوں کو جلد حراست میں لیا جائے گا جن اکاؤنٹس کے تھرو یہ کام ہوا تھا، اور میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ ویڈیو ہر پلیٹ فارم پر سے ڈیلیٹ ہو جائے، مگر باقی کے لفظ وہ ادھورے چھوڑ گیا تھا۔ ہاں، قانون کی مدد لینے سے ایک فائدہ ضرور ہوا تھا کہ وہ ویڈیو اگر دوبارہ سسٹم پر اپلوڈ کی جاتی تو پھر کمیونٹی اسٹینڈرڈز کانٹینٹ وائلیشن کے تھرو کانٹینٹ خود ہی ریموو ہو جاتا۔ اب وہ مزید شیئر نہیں ہو سکتی تھی، مگر موبائل گیلری سے ریموو کرنا مشکل تھا۔ اچھا، وہ معاف دماغ سے بس اتنا ہی بولا تھا۔ میرا یہی مشورہ ہے کہ تو فی الحال ابھی فوری ٹکٹ لے اور بھابھی کو لے کر کہیں دور چلا جا۔ احمد کا باپ اس کی یہ حالت دیکھ خاموش نہیں بیٹھے گا، بلکہ اب تک تیرے خلاف پرچہ کر چکا ہوگا۔ اسے آئندہ حالات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی گھر واپس جا رہا ہوں۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ اب حیات کا یہاں اکیلے رہنا بالکل بھی سیو نہیں۔ جو بھی کرنا ہے دھیان سے کرو،
دونوں طرف سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ حیات سر جھکائے بیٹھی اپنی ہتھیلیاں گھور رہی تھی، بال سارے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ حیات جا کر ریسٹ کرو۔ وہ ایک نظر اس کے سر پر ڈال کر گھر سے باہر نکلنے لگا تھا جبھی وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار، روم میں جاؤ، ارتضیٰ کھڑا ہے نیچے، کام سے جا رہا ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے گی، وہ سمجھانے والے لہجے میں بولا تھا۔ نہیں میں اکیلے نہیں، مجھے چھوڑ کر تو نہیں جا رہے نا؟ اس کے لہجے سے ڈر آیا تھا۔ ایسا کچھ؟ وہ ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ناصر صاحب کے نمبر سے کالنگ جگمگانے لگا۔ وہ متعجب ساتھ جلدی سے کال پک کر چکا تھا۔ افغان کیا ہے یہ سب؟ یہ پولیس تمہیں احمد کو قتل کی کوشش کے جرم میں تمہیں گرفتار کرنے آئی ہے۔ کیوں؟ دوسری جانب سے وہ غصے سے بولے۔ افغان نے پریشانی سے انگوٹھے سے ماتھا اپنا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ریلیکس رہیں، میں آ رہا ہوں، وہ اپنے باپ کا سوچ جلدی سے بولا۔ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پولیس تمہیں ڈھونڈتی ہوئی وہیں آ رہی ہے۔ یہ کیا چکر ہے بیٹا؟ وہ راستے میں ہی تھے۔ افغان نے روتی ہوئی حیات کو دیکھا اور پھر دوسری جانب غصے سے سیخپا ہوتے ہی ناصر صاحب کو، اور پھر رابطہ منقطع کر گیا۔ ہیلو ارتضیٰ، پولیس یہیں آ رہی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پولیس یہاں پہنچ جائے گی۔ میں حیات کو لے کر نیچے آ رہا ہوں، اسے گھر چھوڑ کر اور پلیز ہو سکے تو آپ سب کو کہنا ہے اس کے ساتھ رہیں، اکیلا نہ چھوڑیں جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ وہ رخ پلٹ کر تیزی سے دو چار اور باتیں کرتا حیات کی جانب پلٹا جو بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہا تھا؟ حیات میری بات سنو غور سے، وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی ہے اور اب ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، تم ریلیکس رہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، لیکن مجھے ابھی ارجنٹ کام سے شہر سے باہر جانا ہے، میرے پیچھے تم کوئی بھی الٹا سیدھا قدم نہیں اٹھاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ قریب آتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا محبت سے بولا۔ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ اسے اکیلا چھوڑا جاتا، لیکن مجبوری تھی۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں شیر؟ مجھے معاف کر دیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں پلیز، مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ خوفزدہ سے بولتی تیزی سے رونے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ ابھی جھٹک دے گا۔ وہ بے بس سا اسے دیکھ کر رہ گیا۔ حیات، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، تم ارتضیٰ کے ساتھ گھر جا رہی ہو اور میں باہر، سمجھ میں آئی بات؟ تم میری غیر موجودگی میں اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گی، انڈرسٹینڈ؟ وہ اس بات سخت لہجے میں بولا تھا جس کا پورا وجود کب کپا رہا تھا۔ نہیں میں بس اگر تم نے خود کو نقصان پہنچانے کی یا کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی، آئی سویئر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے خود مار ڈالوں گا۔ وہ بری طرح روتی حیات کو خود میں سختی سے بھیجتا شدت سے بولا جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آئی لو یو، پریشان نہ ہو، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ حیات نے روتے ہوئے سر ہلا کر حامی بھری تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں پر اپنے لب رکھتا پیشانی سے پیشانی ٹکائے کتنی ہی دیر خود سے لگائے اسے محسوس کرتا رہا تھا، اپنے ساتھ کمان بخشتا رہا تھا یا پھر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ اب وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اور حیات کا سامنا کب ہوتا، یا پھر زندگی میں اب ایسا ممکن تھا بھی یا نہیں۔ حیات چلو یہاں سے فوراً، وہ اسے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا لفٹ کے ذریعے نیچے لایا تھا جس نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام رکھا تھا، جیسے اب اگر یہ ہاتھ چھوٹ گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ارتضیٰ اسے لے کر جا یہاں سے فوراً، بلکہ ایک کام کر، فی الحال اپنے گھر لے جا، وہاں مام ہوں گی اور وہ مزید اسے مینٹلی ٹارچر کریں گی۔ وہ زبردستی حیات کو فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ارتضیٰ سے مخاطب تھا جبکہ نظریں حیات کے سرخ چہرے پر تھیں جو اس کا ہاتھ تھامے بری طرح روتی ابھی بھی نفی میں سر ہلاتی جانے سے انکار کر رہی تھی۔ اوکے فائن، وہ تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھا جبکہ وہ اس کا ہاتھ دباتا بمشکل اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروا گیا تھا، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب ارتضیٰ نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ وہ گلاس ونڈو پر چڑھا چکا تھا۔ حیات نے ٹھہر کر خالی سڑک اور اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا جہاں کچھ لمحے قبل افغان کے ہاتھوں کا لمس موجود تھا، اور بس بھی وہ خاموش سی محض اپنے ہاتھ کو ہی دیکھتی رہ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے افغان کی نگاہوں نے دور تک اس کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا جس میں اس کی زندگی اس سے دور جا رہی تھی۔ حیات جا چکی تھی، وہ فلیٹ لاک کرتا دوسرے راستے سے خود بھی نکل گیا تھا۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو نہ افغان تھا اور نہ اس کا نام و نشان۔ ناصر صاحب اپنے بیٹے کی فنکاریوں پر پیچو تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ ناصر صاحب، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا، آپ جانتے ہیں جس شخص پر آپ کے بیٹے نے قاتلانہ حملہ کیا ہے وہ عدالت کی طرف سے ضمانت پر تھا اور اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں ہاسپٹلائزڈ ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ کا بیٹا تو لمبا اندر جائے گا۔ آفیسر کے کہنے پر وہ خاموشی سے ان کی ہمراہی میں تھانے پہنچے تھے۔ کہاں ہے یار تو؟ وہ پولیس انکل کو تھانے لے آئیے۔ ارتضیٰ حیات کو گھر چھوڑ کر اب خود بھی پولیس اسٹیشن کے لیے نکلا تھا۔ تھانے جا رہا ہوں، حیات ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فل سپیڈ میں تھا۔
ہاں حیات بھابی تو ٹھیک ہے بالکل، آبسا ہے ان کے ساتھ خیال رکھ لے گی، تو فکر نہ کر۔ ارتضیٰ متواضع لہجے میں بولا۔ ہاں وہ میں کہ اس کے لفظ مخالف سمت سے آتے لوڈڈ کنٹینر سے بری طرح تصادم کے باعث ادھورے ہی رہ گئے تھے اور لمحے کے 1000ویں حصے میں ارتضیٰ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ہیلو افغان، ہیلو، وہ مسلسل چلاتا رہا تھا، مگر دوسری جانب ایک لمحے کو خاموشی چھائی اور پھر بلاسٹ ہوا تھا۔ دوسری جانب چیخو پکار مچ گئی تھی، گاڑیوں کی آوازیں، لوگوں کی چیخیں، وہ بس خاموش رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ پاگلوں کی طرح چلاتا رہا تھا، مگر وہ ہوتا تو شاید جواب دے بھی دیتا۔ صبح کی پہلی کرن ہر سو پھیل چکی تھی۔ شہر سے ذرا دور ہائی وے پر اس وقت قیامت کا سا منظر تھا، ہر جانب اسموک پھیلا ہوا تھا۔ شیرف کی گاڑی کسی لوڈڈ کنٹینر سے جا ٹکرائی تھی۔ کنٹینر ڈس بیلنس ہونے کے باعث روڈ پر گر گئے تھے، جبکہ باقی متاثرہ گاڑیاں کچے کے حصے میں جا گری تھی۔ افغان کی گاڑی کا کچوما نکل گیا تھا۔ دیکھیے مسٹر، ہم جائے حادثہ کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ آپ کے بیٹے کی گاڑی کی نمبر پلیٹ تو مل گئی ہے، مگر ابھی تک ڈیڈ باڈی نہیں مل سکی۔ پولیس آفیسر کے لفظوں پر ناصر صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ جوان بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ سننا کسی قیامت سے کم نہ تھے۔ حیات کو تو ابھی اس قیامت کا کوئی علم ہی نہ تھا۔ ارتضیٰ یہ کیا بکواس کریں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ باپ تھے، ایک دم انہیں اپنا آپ بوڑھا محسوس ہونے لگا تھا۔ انکل آپ سنبھالیں خود کو۔ ارتضیٰ نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا، اس کی خود کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ شیر افغان ان کے بیچ نہیں رہا تھا، مگر ابھی تو یہ قیامت آنی باقی تھی جب حیات کو افغان کی موت کا علم ہونا تھا۔ نہ جانے وہ یہ سب کیسے سنبھالتا، مگر اپنے دوست کی غیر موجودگی میں یہ سب اسی نے سنبھالنا تھا۔ ایک قیامت کے خیز رات کے بعد اپنے وقت کے مطابق ایک روشن صبح طلوع ہو گئی تھی، مگر محض یہ ایک رات حیات کا سب تباہ و برباد کر گئی تھی۔ وہ بیوقوف تو اب تک اپنی زندگی کے اس قدر بڑے خسارے سے ہی انجان تھی۔ آپ سر صبح کے 10 بج گئے ہیں، نہ افغان واپس آئے نہ ارتضیٰ بھائی، آخر کیا ہوا ہے؟ وہ مسلسل بے چینی کا شکار تھی۔ وہ وقت یاد آ رہا تھا جب وہ افغان سے دور جا رہی تھی۔ آ جائیں گے بھابھی، آپ پلیز حوصلہ رکھیں، وہ شدید ضبط سے بولی۔ اب تو اسے بھی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ ارتضیٰ بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کب آئیں گے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ اضطرابی کسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ آ جائیں گے بھابھی، آپ ساری رات سے نہیں سوئی ہیں، نہ کچھ کھایا ہے، آپ پہلے ناشتہ کر لیں پھر دوائی کھا کر سو جائیں۔ وہ لوگ آ جائیں گے واپس۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ ڈائننگ ٹیبل تک لائی تھی، جس کا دل کسی انہونی کے ڈر سے بری طرح گھبرا رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ ناصر صاحب آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہوا افغان کو؟ وہ ان کے گھر میں داخل ہوتے ہی تیزی سے ناصر صاحب کی جانب بڑھی تھی۔ افغان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر ابھی تک افغان کی شناخت ممکن نہیں ہو سکی۔ وہ شدید ضبط سے بولتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئے تھے۔ زرین نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں ناصر صاحب؟ وہ بے یقینی سے کچھ بول ہی نہیں سک رہی تھی۔ دعا کرو کہ میری آنکھوں دیکھا اور کانوں سے سنا سب جھوٹ ہو اور ہمارا بیٹا بالکل ٹھیک ہو۔ اللہ پاک ہماری گود نہ اجاڑ دے زرین، وہ شدید کرب کے عالم میں بولتے جوان بیٹے کے غم میں رو پڑے تھے۔ اللہ نہ کرے ناصر صاحب، میرے بچے کو میری بھی عمر لگ جائے، آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ان کے قدموں کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ آنٹی پلیز سنبھالیں خود کو، ارتضیٰ نے انہیں دلاسا دیا۔ کیسے سنبھالوں بیٹا؟ میرا بچہ مجھے نہیں معلوم، میرا بیٹا واپس لا کر دو مجھے۔ ان کی ممتا تڑپ اٹھی تھی۔ آنٹی ریلیکس، ابھی آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا، انکل کو، شیر افغان کو پلیز۔ وہ ان کو اپنے حساب میں لے کر خود سے لگاتا بہت ضبط سے بولا تھا۔ حیات، ارتضیٰ، حیات، کیا حیات کو یہ سب معلوم ہے؟ بالآخر انہیں حیات کا خیال آ ہی گیا تھا۔ نہیں، وہ میرے گھر ہے، افغان نے جانے سے پہلے بھابھی کو میرے حوالے کیا تھا۔ ارتضیٰ نے تحمل مزاجی سے کام لیا تھا۔ بیٹا لے کر آؤ حیات کو، نہ جانے یہ بچی اپنی قسمت میں کیا لکھوا کر رہی، آزمائشیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ شدید رنج کی کیفیت سے دوچار تھے۔ انکل، کیا ہم ابھی فی الحال حیات کو اس خبر سے لا تعلق رکھ سکتے ہیں؟ وہ کل رات سے ہی اتنے بڑے ٹراما سے گزری ہیں، اب یوں اچانک انہیں شوقس پر شوقس دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی مینٹل کنڈیشن ویسے ہی اسٹیبل نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ آپ لوگ انتظار تو کیجیے، کچھ نہیں ہوا ہوگا افغان کو، وہ ٹھیک ہوگا بالکل، وہ سمجھانے والے لہجے میں امید سے بولا تھا۔ ناصر صاحب خاموش بیٹھے تھے، کہنے اور سننے کو آخر رہ ہی کیا گیا تھا۔ مینا فردوس منزل میں اس وقت عدیل صاحب کی آواز گونج رہی تھی۔ جی بابا، وہ بھاگتی دوڑتی حاضر ہوئی تھی۔ وہ جو تمہارا نام کا شوہر ہے نا، جو کل ہی ضمانت پر رہا ہوا تھا، وہ ایک بار پھر سے بھڑ گیا تھا ناصر ہاشمی کے لڑکے سے۔ بہتر ہے کہ تم جلد از جلد خلا کے کاغذات پر سائن کر دو، طلاق کا چکر چھوڑو۔ حق مہر میں کون سا کروڑوں لکھ دیے ہیں انہوں نے۔
وہ باپ ہو کر ایسی بات کر رہے تھے۔ مینا نے ڈبڈبائی نظر سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ بابا میں کیا ہوا احمد کو؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ مرنے والا ہے، بیوہ کا لیبل اپنے ماتھے پر سجانے سے بہتر ہے کہ طلاق یافتہ کہلاؤ۔ وہ درستگی سے بولے تو وہ سہم گئی۔ ان کی بیگم نے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا تھا۔ عدیل صاحب بیٹی ہے ہماری، انہوں نے احساس دلایا۔ بیٹی ہے اس لیے اس کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، سائن کرو اس پر فوراً۔ وہ نخوت سے کاغذات اس کے سامنے پھینک چکے تھے۔ مینا بیٹی صحیح کہہ رہا ہے تمہارا باپ، شاباش سائن کرو ان کاغذات پر۔ فردوس بیگم نے نرمی سے اس سر پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے ان کے کہے پر عمل کرتی کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اگلا دن طلوع ہو گیا تھا مگر افغان نہیں لوٹا تھا۔ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہونے والے تمام لوگوں کی شناخت ہو گئی تھی مگر شیر افغان کا اب تک کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ حیات کی ساری رات بے چینی میں کٹ گئی تھی، دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ افغان کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا، البتہ اس کے نمبر پر نہ جانے کیسے کیسے وائس نوٹس آ رہے تھے جنہیں اس نے خوف کے مارے دوبارہ کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب سے ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ افسردہ سی حال میں موجود تھی جب وہاں ناصر صاحب چلے آئے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ بابا افغان کہاں ہیں؟ وہ میری کال کیوں نہیں ریسیو کرے؟ آپ انہیں کہیں مجھ سے ناراض نہ ہوں پلیز۔ وہ ان کے سینے سے لگی ضبط کھو کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ آپ سا جو حقیقت جانے کے بعد خود پر بڑی مشکل سے قابو کیے تھی، اپنی آنسو روک نہیں پائی۔ حیات میرا بیٹا افغان کچھ کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں، وہ جلدی واپس آئیں گے۔ آپ میرے ساتھ گھر چلو میرا بیٹا۔ وہ اس کا سر باہر چلے گئے، مجھے بتایا بھی نہیں۔ وہ ایک دم افسردہ ہوئی۔ یہاں ہم ہیں نا میرا بیٹا، آپ فکر نہیں کرو، اپنے گھر چلو۔ وہ کچھ دیر آبسا اور ارتضا کے ساتھ گزار کر اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حیات کتنی دیر سے اپنے کمرے میں بند تھی، اس کی شکل دیکھتے ہی زری ناصر صاحب کی تنبیہ یاد کرتی منہ پھیر کر چلی گئی تھی۔ گھر میں عجیب سا سناٹا تھا، ہر سو سوگواری سے چھائی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا کہ سب اداس ہے۔ افغان کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ اسے کل سے اپنی طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی تھی مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ پلیز واپس آ جائیں، آپ کے بغیر آپ کی حیات کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ خود کلامی کرتی روم ونڈو کے گلاس سے ماتھا ٹکا گئی۔ ہر طرف بس افغان کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ احمد پچھلے 5 روز سے وینٹیلیٹر پر تھا مگر آج اس کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ صفدر سلطان شیر افغان کی حادثاتی موت کرا کر اپنے بیٹے کا بدلہ لے چکے تھے۔ اب بھلا کیس کس نے لڑنا تھا؟ اور اب احمد بہت بہتر بھی تھا۔ علاج کی غرض سے وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا کر اسے باہر نکالنا چاہ رہے تھے۔ اب ممکن تھا کہ وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتے۔ احمد کی تمام سابقہ گرل فرینڈز کا پتہ افغان سے تگڑی رقم دے کر وہاں صاف کر چکے تھے۔ اب جو رہ بھی گئی تھیں وہ اپنا منہ خود نہیں کھولنے والی تھی۔ 1 ماہ گزر گیا تھا، عدالت کی کارروائی ادھوری رہ گئی تھی۔ احمد علاج کی غرض سے انگلینڈ جا چکا تھا مگر جانے سے پہلے وہ مینا کو آزاد کر گیا تھا۔ شیر افغان کی ڈیڈ باڈی کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ حیات اب تک اس کی منتظر تھی جو وہاں جا چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ کھٹکے کی آواز پر زری بیگم نے افغان کی فوٹو فریم میں لگی تصویر کو لبوں سے چھوتے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آنٹی وہ انکل کہاں ہیں؟ وہ لب چبا رہی تھی۔ کام سے گئے ہیں، وہ اپنے آنسو خشک کرتی سادگی سے بولی تھی۔ آنٹی افغان کب واپس آئیں گے؟ وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ حیات نے ہمیشہ کا کیے جانے والا سوال پوچھا۔ زری نے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جس کا چاند کی مانند چمکتا چہرہ افغان کی غیر موجودگی میں کملا کر رہ گیا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، جن ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوتی تھی اب وہ مسکرانا بھول گئے تھے۔ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وہ بے حد شفافیت سے اسے قیامت کی آگاہی دے چکی تھی۔ آخر اس حقیقت کو کب تک اس سے چھپایا جا سکتا تھا؟ کیوں؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں آنٹی؟ وہ دوڑ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھی تھی۔ وہ نہیں آئے گا اب، افغان کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، پاگلوں کی طرح اس کا انتظار کرنا بند کر دو اب۔ وہ جس بات میں بولتی خود بھی ہچکیوں سے رو پڑی تھی جبکہ حیات تو مانو پتھر کی ہو گئی تھی۔ آنٹی جھوٹ ہے نا؟ وہ بہت دیر بعد ہوش میں آئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سچ ہے یہ، بالکل سچ۔ اور جانتی ہو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ تم ہو میرے معصوم بیٹے کی موت کا ذمہ دار۔ جب سے آئی ہو ہمارے گھر سے خوشیاں روٹ گئی ہیں۔ وہ شدت بھرے لہجے میں ہجانے سی ہو کر چنگاڑی تھی جبکہ وہ پہلے بے یقینی اور پھر آگاہی میں پاگل ہوتی چیخ چیخ کر رونے لگی تھی۔ افغان مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، نہیں وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آخر وہ میرے ساتھ یہ زیادتی کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا حیات میں واپس آ کر تمہاری خبر لوں گا، میں کوئی الٹی حرکت نہ کروں۔ دیکھیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں انتظار کر رہی ہوں ان کا مگر وہ نہیں آ رہے۔ وہ ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے آنٹی۔ انہیں بولے ان کی حیات مر جائے گی ان کے بغیر۔ بلندی ہوئی آواز سے وہ مشکل جملے مکمل ادا کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی جبکہ زری بھی آج بیٹے کے غم میں اس کے برابر کی شریک تھی۔ میں مر جاؤں گی، انہیں بولیں کہ واپس آئیں، میں مر جاؤں گی افغان کے بغیر۔
وہ سجدے کی حالت میں بیٹھی اپنا ماتھا فرش سے لگائے بری طرح رو رہی تھی اور روتے روتے ایک دم ہی اس کی گردن لڑک گئی تھی اور وہ بے ہوش ہوتی دوسرے رخ پر گر پڑی۔ زری بیگم بکلا کر اٹھی تھی۔ حیات، وہ چیخ کر اس کی جانب بھاگی تھی جو ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ شی از فائن مسٹر ہاشمی، بٹ اس کنڈیشن میں ان کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے۔ مینٹل اسٹریس تو ان کی صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ ڈاکٹر چیک اپ کے بعد روم سے باہر آتی پروفیشنل انداز میں بولتی، سوری ڈاکٹر، میں سمجھی نہیں۔ ناصر صاحب تو خاموش تھے۔ زری نے پہل کی، شی از 2 months پریگننٹ۔ زری کا چہرہ اسپاٹ ہو گیا تھا، جبکہ ناصر صاحب اپنے جوان بیٹے کو یاد کر غم سے نڈال ہوتے پیچھے دیوار کے سہارے بمشکل خود کو سنبھال سکے تھے۔ ایک نیا دن طلوع ہو گیا تھا۔ حیات کتنی ہی دیر سے افغان کی وارڈروب کھول کر بیٹھی تھی، اس کی ایک ایک چیز کو چھوتی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ اسے نہ اپنا خیال تھا نہ اپنی طبیعت کا، بہرحیم پاگلوں والی حرکتیں کر رہی تھی۔ یا یوں کہا جائے کہ افغان کی موت کا صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ اس کی تمام تر دماغی صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ افغان، کب واپس آئیں گے آپ؟ میں نے اتنے دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، باہر کا تو بالکل بھی نہیں، اور اب میں روم میں بھی کھانا نہیں کھاتی، بلکہ سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ہی کھاتی ہوں۔ اور ہاں، زری آنٹی بھی اب مجھ سے خفا نہیں ہے، سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر آپ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ افغان کا نمبر ڈال کرتی موبائل کان سے لگائے وہ خود سے ہی بولنے لگی تھی، جیسے سننے والا تو شاید۔ پلیز واپس آ جائیں، ابھی تو ہم ہنی مون پر بھی نہیں گئے، ابھی تو آپ مجھے کہیں گھمانے بھی نہیں لے کر گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا ولیمہ۔ ہاں، ولیمے پر وہ چڑیل اجالا آ گئی تھی، مگر اب تو وہ بھی مر گئی، اب آپ واپس آ جائیں۔ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، آپ کا یہ پرفیوم مجھے بہت پسند ہے، مگر آپ مجھے خوشبو ہی نہیں لگانے دیتے۔ اگر اب آپ واپس نہیں آئے نا تو میں تیز خوشبو لگا کر پورے گھر میں گھوموں گی، پھر ہوتے رہیے گا ناراض۔ وہ خیالوں میں اس کی تنبیہ یاد کرتی شکوہ کناں لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تبھی زری ملازمہ کے ساتھ کھانا لے کر روم میں آئی تھی۔ حیات اس فاٹ لہجے میں بولتی قریب آئی، آنٹی افغان آ گئے ہیں کیا؟ وہ مسکرائی۔ زری نے خوف سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ حیات، کھانا کھا لو، افغان نے کہا ہے کہ اگر تم اپنا خیال رکھو گی، سب کچھ اچھے سے کرو گی تو میں جلد واپس آ جاؤں گا، ورنہ حیات کو کہے گا میں واپس نہیں آؤں گا۔ اس کی ذہنی حالت دیکھ بالآخر وہ موم ہو ہی گئی تھی۔ حیات نے تیزی سے کھانے کی ٹرے کی جانب نظر دوڑائی، تو آنٹی میں نیچے ہی آ رہی تھی نا کھانا کھانے، آپ اوپر لے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے افغان میری اس عادت سے کتنا جھڑتے ہیں، میں انہیں ناراض نہیں کر سکتی، آپ پلیز نیچے چلیں۔ وہ بہت زیادہ روڈ لہجے میں بولی تو زری اس کی حالت کے پیش نظر ضبط کر گئی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے حیات، افغان نے یہ کہا ہے کہ حیات کو کہیں وہ زیادہ سیڑھیاں نہ چڑھا کرے، بس دن میں ایک بار، انہوں نے رسانی سے سمجھانا چاہا تھا، بس ایک بار۔ وہ ذرا بدمزہ ہوئی، سوچ لو، اب افغان نے کہا ہے تو۔ زری اپنے طریقے سے ہینڈل کر رہی تھی، وہ فی الحال ٹراما میں تھی اور اسے کوئی اپنا ہی صدمے سے نکال سکتا تھا، کم از کم وہ اپنا۔ زری تو ہرگز نہیں تھی۔ اوکے، آپ ہی یہ کھانا اب مجھے دے دیں، میں خود کھا لوں گی، اور تھوڑی دیر میں یہ برتن نیچے لے جائیے گا، آج میں 2 بار نیچے گئی تھی، مینس ایک بار ایکسٹرا، سو اب آج نہیں جاؤں گی۔ وہ تیزی سے صوفے کے سامنے ٹیبل پر ٹرے رکھتی کھانا شروع کر چکی تھی۔ ملازمہ نے اس کے تخاطب پر زری کو دیکھا جو خاموش رہنے کا اشارہ کر دی، مگر پہلا نوالا منہ میں رکھتے ہی افغان یاد آیا تھا، وہ ہمیشہ ہی اس کی پلیٹ سے نوالا اٹھایا کرتی تھی اور وہ بس مسکرا دیا کرتا تھا۔ گزرا وقت یاد کر کیا کچھ یاد نہ آیا تھا۔ عابسہ اس وقت شدید رنج کی کیفیت سے دوچار غیر مرئی نقطوں کو گھور رہی تھی۔ وہ بھی حیات سے ملاقات کر کے آ رہی تھی، جس کی حالت قابل رحم تھی۔ کیا کوئی محبت میں اس حد تک بھی پاگل ہو سکتا تھا؟ عابسہ کو بھی حیات کی طرح آج تک نہیں یقین آیا تھا کہ افغان ان کے بیچ نہیں رہا۔ اس کے قریبی رشتے نہ جانے کیوں بچھڑنے میں اس قدر جلدی کرتے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، جبھی کھٹکے کی آواز پر متوجہ ہوئی جہاں حواس باختگی کے عالم میں ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہوا نصرت آنٹی؟ عابسہ انہیں کچھ بولنے کی کوشش میں حواس باختہ سا دیکھ خود بھی اٹھ کر ان کی جانب بڑھی۔ وہ ڈرائیور کی کال آئی تھی، ارتضیٰ صاحب پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے، وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ وہ بڑی دقت کے ساتھ بولنے کے قابل ہوئی، کیا بکواس ہے؟ کیا ہوا ارتضیٰ کو؟ وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ پتہ نہیں، دادی جان کو تو میں نے ابھی نہیں بتایا ہے، آپ جلدی چلیں پلیز، ہمیں فوری ہسپتال جانا ہے۔ عابسہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ناصر صاحب کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ ایک وہی شخصیت تھے جو اس مشکل وقت میں کام آ سکتے تھے۔ ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے، میں بس ابھی آئی، اور ہاں، دادوں کا خیال رکھنا تم، اور انہیں ابھی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ اور گھبراہٹ میں مبتلا جلدی بولی تھی تو ملازمہ سر ہلاتی وہاں سے تیزی سے غائب ہوئی تھی۔ وہ اور ناصر صاحب کچھ لمحوں کے فرق سے ہی ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ عابسہ بھاگ کر ریسیپشن پر گئی تھی۔ ارتضیٰ کیسے ہیں انکل؟
وہ مطلوبہ فلور پر پہنچتے ہی ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ناصر صاحب کے پاس ہے۔ بیٹا ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، گولی کندھے کو چھو کر گزری تھی، بس بینڈیج ہو گئی ہے، ارتضا بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے شفقت بھرے انداز میں گویا ہوئے جو شیر افکن کے رشتے سے انہیں ہمیشہ بہت عزیز رہی تھی۔ ڈاکٹر کیا میں ارتضا سے مل سکتی ہوں؟ وہ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی پریشانی سے بولی تو وہ پروفیشنل مسکراہٹ کے ساتھ ہی اسے اجازت دے چکے تھے، جبکہ ناصر صاحب اور ڈاکٹرز کے بعد پولیس کی جانب بڑھتے جو ارتضا کا بیان لینے کے منتظر تھے۔ ارتضا کیا ہوا آپ کو؟ وہ بھاگ کر نیم دراز ارتضا کے نزدیک جاتی رندی ہوئی آواز میں بولتی سیدھا سینے سے جا لگی تھی، جو اسے دیکھ دھیرے سے مسکراتا اس کے گرد اپنا ہی سایہ بنا گیا۔ کچھ نہیں ہوا یار، بس چھوٹی سی چوٹ ہے۔ وہ کسی ڈاکٹر کی طرح باقاعدہ اس کے زخم کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ اتنا بڑا زخم ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا؟ کون تھا وہ شخص جس نے گولی ماری تھی؟ کمر پر ہاتھ رکھے وہ اس وقت پرانی نڈر آبشہ کے روپ میں موجود تھی۔ یار اب مجھے کیا معلوم کہ کون تھا، بس جو بھی تھا اب وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ اپنے قریب ہی تھوڑی سی جگہ میں اسے زبردستی اپنے پاس بٹھاتا سنجیدگی سے بولا، میں ڈر گئی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی ابھی بھی خوف کے سائے میں تھی۔ کیوں؟ جہاں تک مجھے پتا ہے تم دوسروں کو ڈرا دیتی ہو، ڈر کیسے گئی؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا تو آبشہ نے خفا نگاہوں سے اسے گھورا۔ میں سچ میں ڈر گئی تھی، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ وہ اپنے لفظ ادھورے چھوڑ گئی تھی۔ ارتضا نے خاموشی سے اس کی نم خوفزدہ نگاہوں کو دیکھا، جہاں اسے کھو دینے کا ڈر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سو ریلیکس رہو، بس تھوڑی دیر میں گھر چلتے ہیں۔ وہ دھیرے سے جھک کر اس کے سرخ ہوتی ناک پر اپنے لب رکھتا محبت سے بولا۔ اچھا روئی کیوں تھی؟ اب وہ اس کی نم آنکھیں دیکھ شرارت سے چھیڑ رہا تھا۔ روئے میرے دشمن؟ وہ تو تیزی سے بھاگنے کی وجہ سے میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ اس نے جلدی سے بہانہ تراشا۔ ارتضا نے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا جی تو یہ بات ہے، مطلب میں ایم ہی پریشان ہو رہا تھا کہ میری بیوی نے رو رو کر اپنی خوبصورت آنکھیں سجا لی ہوں گی۔ وہ دھیرے سے اس کے گال سے گال مس کرتا شرارت سے باز نہ آیا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ گولی چھو کر گزر جائے اور میں رونے بیٹھ جاؤں۔ وہ فوراً انکاری ہوئی۔ مطلب اگلی بار گولی دل پر کھانی پڑے گی۔ وہ ہنوز شرارت کے موڑ میں تھا۔ ارتضا میں ناراض ہو جاؤں گی۔ وہ سینے سے سر اٹھاتی خفا ہوئی۔ مذاق کر رہا ہوں میری جان۔ اس کے سر پر لب رکھتے سختی سے خود میں بھیجا تھا۔ بھلا وہ کہاں اب اس کی ناراضگی افورڈ کر سکتا تھا؟ اس پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس بات کا دادوں کو تو نہیں بتایا نا آبشہ؟ اسے کچھ لمحوں بعد خیال آیا۔ نہیں ابھی نہیں بتایا، مگر دیکھیے گا وہ کتنی پریشان ہو جائیں گی۔ وہ ذرا فاصلے پر ہوئی۔ نہیں ہوتی، اور دادوں کو بتانے کی کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، ان کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی۔ تم آج حیات بھابھی سے ملنے گئی تھی، ٹھیک ہے وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ حیات بھابھی سے یاد آیا ناصر انکل باہر کھڑے ہیں اور پولیس بھی، میں بلاتی ہوں انہیں۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ ہاں انکل کو اندر بھیجو اور ان سے کہو یار یہ پولیس وغیرہ کو نہ بلائیں ابھی، میں فی الحال کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بیزاریت سے بولا تو وہ سر ہلاتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ارتضا کا دماغ عدیل صاحب کی دھمکیوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ یہ گولی انہوں نے ہی چلوائی تھی۔